نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب یاد کرو اللہ کو، بہت یاد کرنا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم سب تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي، وہ ہے جو، یصلی، وہ رحمتیں بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے، من الظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے وہ سب مومنوں پر رحم کرنے والا۔ تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، سلام، جس دن وہ سب ملیں گے سلام ہوگی۔ وعد لہم اجرا کریما، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے اجر بہت عزت والا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، بِإِذْنِ، اس کے اذن سے، حکم سے، وسراجا منیرا، اور چراغ بنا کر بھیجا، روشنی کرنے والا۔ آیت نمبر 41 کہ مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ 43 وہی جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تم پر رحمتیں کی، جس نے تم پر اپنی برکتیں عنایت کی، اس کے لیے کہا گیا کہ مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی ہر وقت یاد کرنے کے علاوہ صبح اور شام کے وقت کو اس لیے منشن کیا گیا کہ صبح کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا ہے، اس نے ہمیں زندگی کی ایک اور صبح عنایت کی، اور شام ہمارا زندگی کا ایک دن تکمیل کو پہنچتا ہے، اگلے دن صبح ہو نہ ہو۔ اور ان سے مراد صبح شام کے اذکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس سے بڑھ کر اور احسان کیا ہوگا جو آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھی بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ رحمتیں نہ صرف خود بھیجتا ہے بلکہ اس کے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے، زمانہ جاہلیت کے اندھیرے اور دین کی روشنی، اسلام کی روشنی۔ کس لیے؟ اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، بلا شبہ اللہ سے زیادہ مہربان نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ آیت نمبر 44 ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس اللہ کو سلام ہوگی، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے عزت والا اجر۔ یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ کس دن؟ جس دن ملاقات ہوگی اللہ سے،
اللہ کا سامنا کرنے والے خوش قسمتوں کو اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، یا مومن جو اہل ایمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے۔ آیت نمبر 45، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کر کے کہتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذیب کی۔ آپ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے نہیں کہ آپ تمام انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ اگر شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے ہوتے ہیں تو پھر تو امت محمدیہ بھی حاضر و ناظر قرار پائے گی، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ آیت نمبر 46، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن، اس کے حکم سے، اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیاء کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک کے لیے روشن۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دے دیجئے سب مومنوں کو اس کی کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ بات مانیے کافروں کی اور منافقوں کی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ نظر انداز کیجئے ان کی ایذا رسانی کو اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم سب طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم سب کو چھوا ہو، تم سب نے چھوا ہو ان کو۔ فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم سب شمار کرو اسے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تم سب کچھ فائدہ دو انہیں اور تم سب رخصت کر دو انہیں رخصت کرنا اچھے انداز میں۔ آیت نمبر 47، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو اس کی کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر بہت بڑا فضل ہے، اور یہ چراغوں کی بات اور یہ ساری سرا آپ مومنوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 48، اور نظر انداز کیجئے ان کی ایذا رسانی کو اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ آیت نمبر 49، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، پھر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان کو، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم شمار کرو اسے، سو تم کچھ فائدہ دے دو انہیں اور رخصت کر دو انہیں رخصت کرنا اچھے انداز میں۔ آیت 49 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جا چکی ہو وہ ابھی جوان ہوں، یعنی نہ تو بالغ ہوں نہ ایسی بوڑھی کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔ یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جن سے نکاح ہوا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے، یعنی ایسے غیر مدخولہ مطلقہ بغیر عدت گزارے فوری طور پر کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، البتہ اگر ازدواجی تعلقات سے پہلے خامند فوت ہو جائے تو پھر اسے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی۔ ابن کثیر کی روایت۔ چھونا یا ہاتھ لگانا یہ کنایا ہے، اور ازدواجی تعلقات سے
نکاح کا لفظ خالص جمع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا عقد کے معنی ہے، عقد کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، اس لیے یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو وہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں بھی وضاحت ہے، لا طلاق قبل نکاح، سنن ابن ماجہ حدیث 2048، لا طلاق لہ فیما لا یملک، داؤد حدیث 2190 اور جامع ترمذی حدیث 1181۔ اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان کو، تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم شمار کرواؤ۔ یہ ہم 49 کر چکے ہیں الحمدللہ۔ 50 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 50، یا ایہا النبی ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں وہ جو تو نے ادا کر دیے ان کے مہر، وما ملکت یمینک اور جن کا مالک ہوا آپ کا دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک اس میں سے جو اللہ نے غنیمت میں دی آپ کو، وبنات عمیک آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں، وبنات خالک اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنہ اور کوئی بھی عورت مومن، ان وہبت نفسہا کہ اگر وہ ہبہ کر دے اپنا آپ، للنبی نبی کے لیے، ان اراد النبی اگر نبی چاہے، ان یستنکحہا کہ وہ نکاح میں لے لے اسے، خالصتاً یہ خالص ہے، لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین مومن دوسرے مومنوں کے سوا، قد علمنا ما فرضنا علیہم یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر۔ آیت نمبر 50 کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم، کہ ان میں جن رشتوں کو حرام اور حلال قرار دیا گیا اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ متاع فائدہ دینے کا حکم اس متعلقہ غیر مدخولہ جو کہ ہماری پچھلی آیت جو کمپلیٹ ہوئی ہے 49، ایک دو پوائنٹس اس کے دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں جس کا مہر مقرر نہ ہو، یعنی ایسی عورت کو حسب توفیق لباس وغیرہ کچھ دے دیا جائے، اور اگر مہر مقرر کیا گیا ہے تو اسے مقررہ مہر کا نصف دینا لازم ہے، یعنی ایسی متعلقہ جو غیر مدخولہ ہو، یعنی انہیں عزت اور احترام سے بغیر کوئی ایذا پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب آیت نمبر 50 کا سٹارٹ لیتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے، مثلا صدقہ آپ پر حرام تھا۔ اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا جن کا تعلق نکاح سے ہے، مثلا جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہے چاہے تعداد میں وہ کتنی ہوں، اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا، صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح بغیر مہر کے ہوا تھا کیونکہ آپ کا ان سے نکاح اللہ کے حکم سے قرار پایا تھا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اور ریحانہ اور ماریہ قبطیہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر تو کسی عورت میں ہجرت نہیں کی تھی، یعنی اپنے آپ کو ہبہ کرنے والی عورت اگر آپ سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دیگر مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر ادا کریں، یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی چاہے کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن آج کل لونڈیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تاہم جب بھی ایسے حالات پیدا ہوئے یہ احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام امتیوں کے لیے ولی کی اجازت، حق مہر اور گواہ بھی ضروری ہیں۔ ان کے بغیر نکاح صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اسی طرح امتی بیک وقت 4 سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کا تعلق احللنا سے ہے، یعنی تمام جو ٹائم وہ ہے، انہوں نے 4 سے زیادہ اللہ نے کسی کو بھی مومن مرد کو اجازت نہیں دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص حکم وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا، یعنی تمام مذکورہ تمام عورتوں کی آپ کے لیے حلت اس لیے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔ آیت نمبر 51۔ 50 کے کچھ ریمیننگ ہے یہاں پر، ان کو میننگز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو مالک بنے ان کا دایاں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بے شک ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجی من تشاء منہن، اور آپ مؤخر کر دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، وتوی الیک من تشاء، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جس کو آپ چاہیں، ومن ابتغیت، اور جسے آپ بلانا چاہیں، ممن عزلت، ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح علیک، تو آپ کوئی گناہ نہیں آپ پر، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں، ولا یحزن ولا یرضین، اور نہ آپ غم کریں اور وہ سب راضی ہو جائیں۔ ان کی یہاں سے 51 سے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آپ مؤخر کر دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں اس کی باری، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جس کو آپ چاہیں، اس کا آپ کو اختیار ہے، اور جسے آپ بلانا چاہیں ان میں سے جسے چاہیں آپ الگ کر دیا تو کوئی گناہ نہیں آپ پر، یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ راضی ہو جائیں۔ بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس پر جو آپ دیں انہیں وہ سب کی سب وہ اللہ جانتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ خوب علم والا بہت بردبار۔ لا یحل لک، نہیں وہ حلال آپ کے لیے، النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، عورتیں اس کے بعد کہ نہ یہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدلے، من ازواج ولو اعجب کا حسنہن، بیویوں میں سے اور اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جن کا مالک بنایا آپ کا دایاں ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ ہر چیز پر خوب نگران۔ اس پر جو آپ دیں انہیں وہ سب کی سب، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب علم والا بہت بردبار ہے۔ نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں اس کے بعد کہ نہ یہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدلے کوئی اور بیویاں، اور اگر اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، سوائے اس کے جس کا مالک بنا آپ کا دایاں ہاتھ، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ پہلے آیت نمبر 51 کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 52 کو بھی۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت اور کا بیان ہوا، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں، یعنی نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں، اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں، یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ چاہیں ان میں سے دوبارہ ازدواجی تعلقات کا قائم رکھا جا سکتا ہے، اور یہ اجازت بھی آپ کو حاصل ہے، یعنی باری موقوف ہونے اور اس کو ایک دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، اور جتنا کچھ آپ کی طرف سے انہیں مل جائے گا اس پر وہ مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں، اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود
آپ نے اسے استعمال نہیں کیا سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ انہوں نے اپنی باری خود حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر برابر مقرر رکھی تھیں، اس لیے آپ نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزارے۔ ان تقر اعینہن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقسیم اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا، اسی لیے تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں۔ آپ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دل جوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا، یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے۔ کیونکہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضروری ہے جن کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا، بشرطیہ کہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے میں اس پر اختیار نہیں رکھتا، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آیت نمبر 52 دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں اس کے بعد، نہ یہ کہ آپ بدل لیں اس کے بدلے میں کوئی اور بیویاں، اور اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، سوائے اس کے جس کا مالک بنا آپ کا دائیں ہاتھ، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ آیات تخیر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا۔ اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ، جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور کو نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کہتے ہیں بعد میں یہ اختیار دے دیا گیا آپ کو لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تفسیر ابن کثیر، یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ کو اجازت تھی، اور بعض نے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کی ناموس عصمت میں اپنے قبضے میں نہ رکھو کے پیش نظر اسے آپ کے لیے حلال نہیں سمجھا۔ الحمدللہ آج زندگی کے بہت سارے معاملات کو سورہ احزاب کی ان آیات کی روشنی میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔